بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کا سیکھنا۔ تذکیر مذکر، تانیث مؤنث۔ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ فعل لگا دیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ تذکیر ہے یا تانیث۔ یا جیسے ہمارے پاس کچھ لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے گھنٹی۔ اب ہم نے گھنٹی کو دیکھنا ہے کہ گھنٹی جو ہے وہ مذکر لفظ ہے یا مؤنث ہے، تو ہم اس کے ساتھ فعل لگا دیں گے۔ یہاں پہ بجی کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو گھنٹی بجی۔ اب دیکھیں ظاہر ہو رہا ہے کہ گھنٹی جو ہے وہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں بولا کہ گھنٹی بجا، ہم کبھی ایسے نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں گھنٹی بجی۔ تو گھنٹی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے دروازہ۔ دروازہ کھلا، کبھی بھی دروازہ کھلی نہیں بولا جاتا۔ تو جب ہم فعل لگا دیں گے تو ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ لفظ جو ہے وہ تذکیر یعنی مذکر ہے یا تانیث یعنی مؤنث ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ، نون، تے، ٹے اور سین آ جائے تو وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف آ جائے اور وہ جاندار ہوں تو وہ مذکر ہوں گے۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک لڑکا اور دوسرا گدھا۔ ان دونوں کے آخر میں الف ہے۔ اب یہ آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جو ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام دنوں کے نام اور مہینوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، ماں سوائے جمعرات کے۔ جمعرات جو ہے وہ مؤنث میں بولا جاتا ہے۔ تمام نمازیں مؤنث ہیں، جس طرح سے ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ میں نے فجر پڑھ لی، یا میں نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ ہم نے کبھی نہیں یہ بولا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لیا۔ تو اس سے یہ آسانی سے ظاہر ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی یا میں نے ظہر کی نماز پڑھی، تو آخر میں چونکہ پڑھی آ رہا ہے اس لیے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے اردو سیکھا، کبھی بھی سیکھا نہیں بولا جائے گا، میں نے اردو سیکھی۔ میں نے فرانسیسی سیکھی، میں نے عربی سیکھی۔ تو اب دیکھیں یہ سیکھی سے ظاہر ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اردو سیکھا، میں نے فرانسیسی سیکھا، میں نے عربی سیکھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا تذکیر و تانیث کہ مذکر مؤنث کس طرح سے جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔